بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ سورہ مریم یہ سورت جو ہے مکی ہے، یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے یہ سورت کا نزول ہوا ہے۔ اب چونکہ مکی سورت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی توحید، رسالت اور آخرت اور جو قرآن مقدس کی حقانیت کے اوپر اعتراضات کیے جائیں گے، ان اعتراضات کو ختم کیا جائے گا۔ اور یہ سورت بہت جامع ہے۔ یہ سورت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب حبشہ کے بادشاہ کے سامنے مسئلہ یہ ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگ کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو کفار مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ تقریباً 90 کے قریب افراد اس میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ جب ہجرت فرمائی تو کفار مکہ کو مسلمانوں کا سکون میں رہنا، مسلمانوں کا اطمینان میں رہنا اور مسلمانوں کا کھلے عام اپنے مذہب کے پرچار کرنا یہ برداشت نہیں ہوا، تو کفار مکہ حبشہ بادشاہ کے وہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ہے تو ہمارے کچھ باغی لوگ یا اپنے باپ دادا سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر فلاں اور جتنی باتیں ہو سکتی تھی، الزامات، بہتان، جتنی گندی باتیں ہوتی تھی ان لوگوں نے ان کے اوپر لگایا اور کہا کہ ہمارے بندوں کو آپ واپس بھیج دو اپنے ملک سے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کا بولنا اور میرا کرنا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو میرے پاس بلاؤ، اگر ان سے میں واقعے کی حالات معلوم کروں گا کہ واقعتاً یہی معاملہ ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، ان کو میں سنوں گا، ان کے سننے کے بعد میں فیصلہ کروں۔ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے ان تمام کو پیش کیا گیا تو فرمایا گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کیا مسئلہ ہے، کیا کسی کا آپ کا اپنے قتل کر کے آئے یا پھر کسی کا حق دبا کے آئے یا پھر اور کوئی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا، یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک بہت بہترین انداز میں تقریر کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم وہ لوگ تھے مردار کھاتے تھے، ہم لوگ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے پاس ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں تھے، ہم میں سے ہر ایک کے کمزوروں کے حقوق کو دبایا جاتا تھا، جو جتنا طاقتور ہوتا تھا اس کی تقلید کی جاتی تھی، فلاں بہترین انداز میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کی۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا، فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو انہوں نے اور چھیڑ خانی کی، فرمایا کہ بادشاہ آپ جس کو مانتے ہیں اپنا بڑا رہبر اور رہنما، ان کے بارے میں ان کا نظریہ اور ان کی بات برابر نہیں۔ فرمایا کہ کس کے بارے میں؟ فرمایا عیسیٰ کے بارے میں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو قرآن کا نظریہ ہے۔ فرمایا قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بڑی عجیب قدرت سے ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ حضرت مریم کے بیٹے جو بھی تفصیل تھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہترین انداز میں پیش کی۔
تو جو نجاشی کا بادشاہ تھا اس نے اپنا ایک تنکا اٹھایا اور اس نے یہ کہا کہ جو باتیں ان مسلمانوں نے میرے سامنے پیش کی ہیں وہ باتیں 100% صحیح ہیں، اس کے اندر اتا پتھر کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جھول نہیں ہے۔ یا واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، اللہ کے خاص پیغمبر ہے، اللہ رب العزت نے ان کو خاص قدرت سے پیدا کیا ہے، تو ان کا اس کے ذکر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس سورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اب یہ زکریا علیہ السلام جو ہے یہ حضرت مریم کی کون ہونا؟ خالو۔ ان کے جو پھپھو تھے، یہ خالہ نا، ان کی جو خالہ تھی حضرت مریم کی، وہ عائشہ ان کا نام تھا، اور وہ نافوذ ان کے والد صاحب کا نام تھا۔ ان دونوں کی بیٹیاں ایک ہے مریم اور ایک ہے حنا اور ایک ہے عائشہ۔ اور یہ حنا کی بیٹی کون ہے؟ حنا کی بیٹی مریم۔ حنا کی بیٹی کون ہے؟ مریم۔ تو گویا کی جو عائشہ ان کے جو شوہر تھے ان کا نام کیا تھا؟ یہ زکریا۔ اور حنا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عمران۔ حنا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عمران نام تھا ان کے شوہر کا نام۔ تو گویا کہ یہ حنا کی جو بیٹی ہے وہ کون ہے؟ سورہ یہ حضرت مریم۔ اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عجیب قدرت سے پیدا کیا، بڑی پاک دامن، بڑی نیک۔ مریم کا جو ترجمہ آتا ہے، لوگوں نے اس کا جو ترجمہ کی ہے اس کا معنی آتا ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والی، عابدہ، اللہ والی، نیک خاتون۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، سب کرتی۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے مہمان اس میں غسل خانے میں کیا کر رہے تھے؟ غسل کر رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، مجھے دیکھا بھی نہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا کہ آپ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اور آپ نے ایک ان کے گریبان میں پھونکا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کی وجہ سے ان کو کیا ہو گیا؟ حمل ٹھہر گیا۔ وہ حمل ٹھہرنے کی وجہ سے حضرت مریم وہاں سے نکلی اور بڑی پریشان ہو گئی، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوگا میرے ساتھ۔ فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے، تانے دیں گے۔ فرمایا تیرے بھیا نیک تھے، تیرے ابا نیک تھے، تیرا خاندان اتنا نیک ہے، اور تو نے تو بغیر شادی کے بچہ کس کیا ہوگا؟ بہت الزام لگائیں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ نے بالکل کسی کو چھو اچھا کچھ نہیں، خاموش اختیار، بچہ بولے گا کیا بولے گا، خاموش اختیار، کسی کے بارے میں کچھ نہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کیا ہوا؟ جیت گئے، وہ نجات پا گیا۔ خاموشی بہترین علاج ہے۔ بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے، بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے، جھگڑے ہونے میں آپ خالی خاموشی اختیار کرو۔ یا پھر بھاوجوں میں جھگڑے ہو رہے، انہوں نے ایسا کری، انہوں نے ایسا کری، انہوں نے ایسا کری، آپ خالی خاموشی اختیار کرو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، تم فلائیں، تم فلائیں، 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 تم ایسے اماں فلاں کیے۔ انہوں نے کچھ نہیں بولے، انہوں چلتے جا رہے، انہوں بس گالیں دیتے جا رہا پیچھے سے، جو برا برا بولتے جا رہا۔ تو بزرگ رحمت اللہ علیہ جب گھر تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا آپ کی بات مکمل؟ کیونکہ میں اب گھر میں جا رہا ہوں۔ تو خاموشی بہت بڑی، اور خاموش رہنے کے بہت فائدے ہیں۔ ایک مستقل بیان ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مستقل بیان خاموشی کے فائدے، بہت فائدے۔ زبان کھلی خطرہ ہے، اور یہ دور تو بڑا عجیب دور ہے۔ ہر تیسرا بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی۔ نظام الدین میں باہر کی جماعت ہے، ابو جاری ماشاء اللہ، باہر کے لوگ رہتے تو ان سے پوچھتے آپ کا وقت کیسا لگا، پوچھتے مطلب کیسا آپ نے پائے ہندوستان کو دیکھا، تو وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے محبتی لوگ ہیں، فلاں ہیں یہ۔ البتہ ڈاکٹر اور مفتیاں ہوتے بولے، ڈاکٹر اور مفتی ہوتے، ذرا کچھ ہوگا ارے وہ گولی لے لو، ذرا اگر خالی صاحب میں بولے پیٹ ڈگری، ارے وہ گولی لے لو،
ذرا تم بولو سیر درد اربوں گولی لے لو، اور ذرا کچھ بات ہوگی تو بڑھ فتوے ہوئے. یہاں پر ڈاکٹر اور خاموش بیٹھنے کا کچھ ہے نہیں فارمولا، بس کچھ نہ کچھ بولنا ہے. حالانکہ خاموش رہنا ایک اچھی صفات میں سے ہے. اس لیے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش کی اختیار کر لے گا مدد پائے گا. اور زبان ہی ایسی ہے، پیارے نبی نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. اور اکثر لوگ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے کہاں پر جائیں گے. حضرت زکریا مریم علیہ السلام کو قصہ چلا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی بس خاموشی اختیار کرنا ہے. انہوں گئے، لوگوں نے بہت سے تانے دی، فرمایا کہ نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ توبہ توبہ توبہ. دیکھو خود تو ایک تو نعوذ باللہ گندہ کام کرے اور بول رہے کہ میرے کو مت پوچھو، بچے کو پوچھو. یہ عجیب لاجک ہے بھائی. ایک تو خود نے گندہ کام نعوذ باللہ، اور جب پوچھنے کی باری آ رہی، جواب دینے کی باری آ رہی تو بچے کی طرف اشارہ کر. ارے چھوٹا بچہ ہے، یہ کہاں سے بات کرے گا. ارے بات کرے گا، تمہاری عقل کے مطابق بات نہیں کرے گا، مگر اللہ کے معجزے کے مطابق بات کرے گا. وہی فرمان اس کے اندر. اور یہ بہت نیک تھی. ان کی امی نے منت مانی تھی حضرت حنا نے، اللہ بچہ دے تو بچہ دیں گا تو میں اس کو مسجد نبوی کی خدمت میں لگا دوں گی، کیونکہ حضرت مریم بہت خدمت کرتے تھے. اب انہوں نے دعا مانگی اللہ تو بچہ دیں گا تو یہ مسجد نبوی کی ہے نعوذ باللہ، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا. اور حضرت مسجد اقصیٰ کو بنانے والے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کون بنانے والے؟ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پھر بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد تزک و احتشام سے بڑے ایک دم عمدہ طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سجائے بنائے بہترین انداز میں. ہاں مگر اصل کون ہے؟ حضرت یعقوب. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر وارث اچھا رہیں گا، وارث مل جائے گا، کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے گا تو وہ کیا کریں گا، اس کے ابا کی وراثت میں رہیں گا اور اپنے جو دادا تھے حضرت یعقوب ان دونوں کی حفاظت کریں گا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کریں گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت حنا کو بیٹا کیا ہو گیا؟ بیٹی ہو گئی. تو انہوں نے فوراً کہا اللہ رب العزت ہم نے آپ سے بیٹا مانگے تھے تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی بڑی انمول بیٹی، یہ بیٹی اور بیٹوں سے زیادہ سبقت اور آگے بڑھ جائیں. پھر ہوا یہی، تو پھر انہوں نے کیا کر دیا، ان کو لڑکیوں کے مدرسے میں ڈال دی. ان کی امی فرمایا کہ اب تم یہیں پر رہو. کہاں پر رہنا؟ حضرت ہمارے ہم تو بہت نیک تھی. فرمایا کس کے پاس رہیں گی؟ فرمایا میرے پاس رہیں گی، میرے پاس رہیں گی، میرے پاس رہیں گی. سب خاندان والوں نے بولا ہمارے پاس رہیں گی بچی. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا کرو کہ سب قرآن اندازی ڈالو. اور اس زمانے میں قرآن اندازی الگ ٹاپک کی تھی، الگ انداز کی تھی. فرمایا کہ اپنا جو قلم ہے، قلم، اس قلم کو دریا میں ڈالو، اور دریا میں ڈالنے کے بعد جس کا قلم الٹا چلیں گا اس کے پاس یہ بات رہے گی. جس کا قلم جنتور کی سائڈ جائے گا، جنتور کی الٹی ہے کیا؟ جس کا قلم الٹا چلے گا، اوپر چلے گا تو یہ ان کے پاس رہیں گے. اور اللہ کی مشیت، حضرت جب قلم ڈالے، حضرت زکریا نے ڈالے تو ان کا قلم ماشاءاللہ الٹے سے چلنے لگا. تو ان کی کفالت میں دے دے گا. گویا کہ یہ کہاں پر آ گئی؟ ہاں زکریا کون تھے؟ ان کے خالو کے پاس. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے، ان کی تربیت میں آ گئے. تو ایک لمبا واقعہ ہے. پھر بعد میں جیسے ان کی کفالت میں آئی تو ماشاءاللہ انہوں نے تو سردی کے زمانے میں آم کھا رہے. سردی کے زمانے میں کیا کھا رہے؟ آم کھا رہے. اور گرمی کے زمانے میں ماشاءاللہ پپئی یا اور کوئی دوسرے فروٹ جو عام طور سے نہیں آتے وہ کھا رہے بے موسم کی. تو حضرت مریم نے جب زکریا علیہ السلام دیکھے تو بڑے پریشان ہو گئے. کفالت میں میرے علاوہ کوئی لا کر نہیں دیتا. یہ عجیب قسم کے پھل کہاں سے آ گئے؟ وہی بے موسم کے، بغیر سیزن کے. فرمایا کہ مریم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ موسم کی طرف سے نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر موسم پھل، فوراً دعا کرے اللہ اپنے بچہ کی ہونا نا. اپنے بچے کے واسطے بہت پریشان ہے.
کیونکہ اپن کیا ہو گئے؟ اپن بوڑھے ہو گئے، آپ 120 پہ چلے گئے. اور ہماری جو اہلیہ ہے ان کی بیوی تھی، ان کی عمر تقریباً 99 کے قریب تھی. فرمایا اب تو ہم دونوں بھی یہ ہو گئے، مگر تیری ذات سے تو امید ہے ہم. اور میں نے جو بھی دعا کرا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں تھی. ہمیشہ میری دعا قبول ہوتی تھی. یہ بھی دعا قبول ہو جانا، یہ بھی دعا قبول کر دو. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچہ دیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا، فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ ہے نا میرے کام کو آگے لے کے چلیں گا، مسجد اقصیٰ کی خدمت وغیرہ، امامت وغیرہ جو بھی. اور یعقوب علیہ السلام نے جس محنتوں سے اس مسجد کو سجایا بنایا، ان کی محنتوں کو، یعنی گویا کہ میرے دین کے کام کو، میرے کام کو، میری امامت کو، میری خطابت کو، یہ کام کو لے کے میرا آگے چلیں گا. اس لیے مجھے آپ کیا دے دو؟ بچہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بچہ تو ہوں گا، مگر کیسا بچہ ہوں گا آپ؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے اور بوڑھی ہو گئی. فرمایا اس کی کچھ تو ذرا ایک اشارہ بتا دو، ایک اس کی نشانی بتا دو. فرمایا کہ آپ کی زبان کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائے گی، آپ بات نہیں کر سکے. اور یہ جو بات کا بند ہونا ہے یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ علامت ہوگی کہ اللہ آپ کو بچہ دینے والا ہے. اور اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا؟ یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی بیان کر دی، اس بندی کی صفات بھی ذکر کر دی. اس کا نام حضرت یحییٰ، وہی فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب بھی کوئی عجیب چیز دیکھے تو فوراً دعا کرو، اے اللہ ایسی گاڑی مجھے بھی دے دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تیرے وہ لاکھوں بندے تو ان کو دیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دے. کبھی بھی انسان کو کوئی چیز نے ایسے ڈال دی، مثال کے طور پر فوراً دل کے دل میں دعا کر دیتا، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہونا یہ چیز. یہ چلر چیزیں نہیں مانگنا، نہیں تو شروع کر دیں گاڑی دے دے، فون دے دے. اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں نہیں چلر جو آدمیوں سے مانگتے ایسا اپن ویسا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا. اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے غیب سے اس کا انتظام فرما. کل کو تم بولیں کہ ایسی چیزیں دے دے، آئی فون دے دے، شروع کر دیں گے تم. جو عام طور سے چلر آتا رہتے ہیں اس انداز میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھا جائے گا. اور فرمائے اذ نادى ربه نداء خفيا، اور انہوں نے چپ کے سنا، قال ربي اني وهن العظم، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر پر بڑھاپا چھا گیا، اور میں نے تجھ سے جب بھی دعائیں مانگی میری دعا آپ نے ضرور قبول کری. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری دعا. اور مجھے ڈر بھی ہے کہ ہم بوڑھا بوڑھی کا انتقال ہو جائے گا، کوئی وارث نہیں رہے گا. مجھے میرے گھر والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بھی ہے تو 5 ہو گئی، اور میرے اوپر مجھے اپنی جانب سے بچہ دے دو. ایک کیا دے دو؟ اولاد. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ اور ہمارے پاس کس سے مانگا؟ کس سے مانگتے ہمارے پاس؟ امیر صاحب زکریا علیہ السلام نے کس سے بیٹا مانگے؟ اللہ سے. کہاں ہے اللہ سے؟ اور مسلمان کس سے مانگ رہا؟ تراب الاقصیٰ سے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبد القادر جیلانی سے. وہ عاقل حسین صاحب تھے نا حیدرآباد کے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. ایک مرتبہ عورت آئی، بابا بچہ دے دو، بابا بچہ دے دو، بابا مجھے بچہ ہو جانا، بچہ ہو جانا. تو انہوں بولتے تھے ہو نا اماں ٹھیک بچہ ہونا، کیا تیرے مرد کو بچہ ہوگا؟ عورت کو بچہ ہوگا نا، کس کو ہوگا پھر؟ ہاں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس، اس سے عقائد خراب، شرک، یہ جو چیز ہے مسلمانوں میں بہت عام ہو گئی. اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے. مجھے کئی لوگ ملے ہیں الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ کی ذات پہ یقین ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ نے 15 18 سال کے بعد بھی اولاد سے نوازا. انہوں نے کہا کہ کون سا ہزار، ایک بندے مجھے خود مل کے بولا، مجھے اپن سب نہیں کرے بولے وہ سب. ایک بندے نے کہا کہ مجھے لڑکی خواہش تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تعویذ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں اماں ڈماں، بس یقین تھا کہ بھائی اللہ دے گا، اللہ دے گا. تو ہزاروں بندے. ایک بندے نے کہا کہ مجھے اولاد ہی نہیں تھی، تقریباً 44 سے اولاد نہیں تھی. تو اللہ نواز تھی. اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے.
یہ سنی تو بولی یار درگاہ میں دیتی، ہاں درگاہ دیتی بچہ، ان سے بھی ملتا بچہ، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا، 1000 لوگوں کو ملتا، درگاہ سے ملتا نا، وہی منت پوری ہوتی نہیں ہوتی، منت پوری کیسے نہیں ہوتی، درگاہ سے ہوتی، لوگ اچھی تعویذ زبان رکھتے۔ اگر درگاہ سے منت پوری نہیں ہوتی تو پھر درگاہ کے اوپر سے کفر لٹکالنے رہتے تھے۔ پہاڑی شریف میں گیا وہیں تو اتنے کفر وہاں پہ، تاگوں کو کفر، اس کا تاگے کی خوب۔ اگر منتیں پوری نہیں ہوتی تھی تو پھر درگاہ پہ ترنت پہ کوئی جاتا تھا نہیں جاتا، وہ پوری ہوتی مگر ڈپلیکیٹ میں پوری ہوتی، اپنے عقیدے کے ساتھ، عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ پیدا ہوتی۔ تم نے اپنا عقیدہ جوڑ دیا پتھر کے ساتھ یا واٹل کے ساتھ، تو یہ واٹل تم کو بچہ دیں گا۔ پھر اپنا عقیدہ اس سے جوڑیں گے، تم جس پہ محنت کریں گے وہاں سے تم کو بچہ ملے گا پھر، مگر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا آخر جہنم۔ تم نے اپنا عقیدہ اس سے جوڑا، اللہ کو کیا غرض پڑی کہ نہیں اسے ہٹا کے میرے سے جوڑو، نہیں یہ کام نہیں آتا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے بول دیے ہمارے سے جوڑو، پیچھے نہیں لگیں گے ہم، تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے اختیار میں، اس سے جوڑتے اس سے جوڑو، اس سے جوڑتے اس سے جوڑو، اگر اللہ سے جوڑتے اللہ سے جوڑو۔ سب کو کیا ہے، ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، کس سے بھی جوڑو۔ لوگ چھوڑ رہے ہیں ادھر ادھر سے، ان کو مل رہا ہے بچہ، بہت کام ہو رہے ہیں ان کے۔ 22 سال جب عید نہیں کرے تو ان کے گھر مسائل پیدا ہو گئے، اس سال کر دیتے ماشاء اللہ، سال بھر کاروبار چل رہا ہوں، نظریہ بنے ہوا ہے، عقیدہ بنے ہوا ہے، وہی چیز فرما یعنی سنی اگر تو مجھے بچہ دیں گا تو میرے مسئلہ اور میرا وارث ہوں گا اور میرے آل یعقوب کا، وجعلہ رب ربی، اور بچہ بھی ایسا دے اللہ جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ جو والدین نیک رہتے نا تو وہ بچہ بھی ایسا مانگتے، ڈپلیکیٹ نہیں مانگتے، بچہ مل جانا، بچہ مل گیا تو بس اس کو وہ بنیں گے، یہ بنیں گے، بنیں گے، وہ سوچتے کہ بچہ نیک بنے گا، بچہ پیارا بنے گا، والدین سوچتے بھی، پھر تربیت بھی ویسے کرتے، اور ہمارے پاس بس بچہ ہو جا رہا، تربیت بھی نہیں سوچ رہے، اس کے بعد خالی بچہ ہو گیا، تربیت کدھر کیا کدھر کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ جو لوگ رہتے جو نیک رہتے وہ سوچتے کہ ہمارا بچہ نیک بننا ہے، ہمارے بچے کا، اور پیدا ہونے سے پہلے وہ خود نیک بن جاتے۔ اس لیے ماں باپ کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ اگر نیک رہیں گے تو بچے کے اندر اس کا اثر گرے گا، نیک ہونا ضروری ہے۔ اور ماں باپ کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کے اوپر ماں باپ کا اثر گر جاتا جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا، کیا میں رہتا، ماں کے پیٹ میں رہتا، جبھی بچے کا اثر ہو جاتا۔ اس کے اور بھی ہزار مثالیں ہیں، وہی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک، یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ و ذکر، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے اس کے بندے زکریا کے ساتھ جو معاملہ ہوا، زکریا کے ساتھ جو رب نے رحمت کا معاملہ کیا ہے، آپ ان کا کیا کیجئے، تذکرہ کیجئے، ان کا واقعہ بیان کیجئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے مالک کو، اپنے رب کو پکارا چپکے سے اور کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، اور میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہیں میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ آپ نے میری دعا ضرور قبول کی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں اپنے خاندان والے گھر والوں کے بارے میں ڈرتا ہوں میرے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری عورت کیا ہو گئی، بانجھ ہو گئی، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے خاص ایک مجھے وارث عطا فرما۔ اسباب تو بالکل ختم ہو گئے، اب تیرے اوپر بھروسہ ہے۔ بظاہر اسباب دنیا میں کیا ہے، عام طور سے بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، عام طور سے اللہ اسباب کے حد تک میں ہار گیا، مگر تو کیا ہے، مسبب الاسباب۔ اور عام طور سے جب کبھی آپ تھک جاؤ، جہاں پر آپ کو یقین ہو گیا کہ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد آپ دعا کرو، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ آزما کے دیکھو یہ بات کو، کبھی آپ ہار جاؤ، دواخانے سے ہارو یا اور کوئی مسائل سے ہارو، پھر اس کے بعد آپ دعا کرو، آپ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے۔ اور اسباب کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے، یہ تو اغیار کا شیوا ہے، کافروں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان تو اسباب کو رکھ کے ساتھ بھروسہ کس پہ کرتا، اللہ پہ کرتا، اس لیے اللہ پر بھروسہ۔ یہ سنی وہ میرا، یہ سنی مجھے وارث عطا فرما، ویرث آل یعقوب، اور وارث ہوں گا آل یعقوب کا، وجعلہ رب رضیہ، اور اس بچے کو ایسا بنا جس سے آپ محبت کرتے ہو، یعنی آپ کی نظروں میں کیسا ہو، پسندیدہ ہو آپ کی نظروں میں۔
یا زکریا آج کوئی والدین دعا کرتے ایسا خالی بچہ ہوں اتنا اللہ والا نہیں تھوڑا ڈسکو بھی جم جانا خالی بچہ ہوں اے اللہ بچہ دے دے نہیں وہاں بچت نہیں وہاں ہم دیکھو نا پورے بچے تو بولے ہم کو بیٹا نہیں ہوا یا بیٹی نہیں ہوئی خالی بچہ ہونا کیسا ہونا بس نہیں ہو جانا بس بات کا دیکھ لی ٹھوک ٹھاک کے ادھر سے ادھر سے کہیں اس کو برابر کر دیں حالانکہ جو نیک لے رہتے وہ کیسا بچہ مانگتے یا اللہ فرما بردار بنا مطیع بنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابا کا واقعہ سنیں گے آپ کتنے ابا نیک ان کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے پھل کھائے تو 10 سال لوگوں کی غلامی کرے پیدا ہونے سے پہلے پیدا پھر اس کے بعد وہ شادی ہوئی وغیرہ ہوئی تو اللہ نے پھر اتنا نیک نوازا وہی فرمایا یا زکریا اے زکریا بلا شبہ ہم آپ کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں ایسے بچے کی جس کا نام کیا ہوگا یحییٰ اور ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے کسی کا ایسا نام یعنی دنیا میں ایسا کسی کا نام نہیں لیں گے ہم جو تم کو نام کا بچہ دے دیں بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نام کسی کا بھی نہیں تھا بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نام تھا مگر ایسی صفات والا اور ایسی عمدہ اخلاق والا بچہ نہیں تھا ایسے عمدہ اوصاف والا بچہ نہیں تھا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد کہا اے میرے رب کیسا مجھے بچہ ہوں گا آپ نے بشارت تو دے دی مگر میرے کو تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا بچہ کیسا ہوں اور میری عورت تو بانجھ ہے اور تحقیق کے میرے اوپر بڑھاپا کیا ہو گیا چھا گیا میں آخری اسٹیپ پر اور آخری عمر پر چل رہا ہوں کہا قال کذالک فرمایا کہ اسی حالت میں ہوگا یہ بڑھاپے کی حالت میں ہی آپ کو کیا ہوں گا بچہ ہوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پھر جوان کیا جائے گا پھر اس پر بچہ دیا جائے گا نہیں جو حالت میں آپ ابھی فی الحال ہے اسی حالت میں اللہ آپ کو بچہ اور اولاد دے کر پوری دنیا کو بتلائے قال کذالک اسی حالت میں آپ کو بچہ ہوگا سونے وقت اسی حالت کے اندر قال ربک هو علیک حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اور کہا اور تمہارے رب نے کہا تمہارے رب نے وہ میرے اوپر بہت آسان ہے میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہزاروں کو دے تمہارے کیا مسئلہ ہے میرے اوپر آسان ہے اور تحقیق کہ میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا میں نے تم کو بغیر اسباب کے پیدا کیا ہے اسی طرح اور ایک تمہارے بچے کو کیا کر دوں پیدا کر دوں قال رب اجعل لی آیہ اور کہا اے میرے رب اگر مجھے بچہ ہوں گا اولاد ہوں گی تو میرے لیے کوئی علامت نشانی قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا کہا کہ تیری علامت تیری نشانی یہ ہوں گی کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بغیر کسی بیماری وغیرہ کے کیا نہیں کرے گا یہ علامت پھر سمجھ جاؤ کہ آپ کا کیا ہونے والی ہے اولاد اور بیٹا ہونے والی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سمجھنے سے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اللہ کرے سبحان اللہ مجھے ہمارے سامنے